السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام تعریف دونوں جہان کے رب کے لیے اور درود و سلام نازل ہو ہمارے بزرگ اور برتر اور نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ المکتب التعاونی للدعوہ والارشاد اور قسم الجالیات دلم آپ کی خدمت میں پہلا نصیحت آموز خط پیش کر رہا ہے۔ پہلا نمبر، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو اور دنیا کو اور اس کے اندر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں سبھی کو پیدا فرمایا، اور وہ ساتویں آسمان سے بھی بلندی کے اوپر عرش پر تشریف فرما ہے، اور ہم کو وہاں سے دیکھتا ہے اور ہماری سنتا ہے، پورے جہان کا مالک ہے، اور اس کے درمیان جو کچھ واقع ہوتا ہے اسی کی کارسازی سے ہو، اور جو بھی چیز اس دنیا کے اندر ہوتی ہے اسی کے ارادہ سے، اور کوئی بھی چیز اس کی معلومات سے باہر نہیں ہے۔ وہ زندہ ہے، کبھی بھی اس پر موت واقع نہیں ہونی ہے، اور وہ سوتا نہیں ہے، اور اس کے ہم مثل یعنی اللہ تعالی جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل فرمایا اور آخر میں قرآن کریم کو نازل کیا، اور قرآن کریم سے پہلے جتنی کتابیں تھیں سبھی کو منسوخ کر دیا، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبی اور رسول مبعوث کیے، آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کی رسالت تمام انسان اور جنوں کے لیے ہے، اور آپ انبیاء کی آخری کڑی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے شریعت منظم کیا، اور آخر میں دین اسلام کو ہی پسند فرمایا ہے، اور اس دین سے پہلے جتنے بھی ادیان پائے جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے سبھی دین کو منسوخ کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کرنے کے بعد تمام مخلوق کو حکم دیا کہ وہ صرف اور صرف قرآن پر عمل کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور شریعت اسلام ہی پر عمل کریں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی عمر کو اوسط 60 سال اور 70 سال کے درمیان رکھا۔ کچھ لوگ اس سے زیادہ بھی زندہ رہ سکتے ہیں، اور کچھ اس سے پہلے ہی وفات پا جائیں گے، اور ہمارے عمل اور کارنامے کے اعتبار سے آخرت میں ہمیں حصہ ملے گا انشاءاللہ۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی اور سمجھ بوجھ سے نوازا، پھر ہر شخص کو جس کو اللہ نے عقل دی مرنے سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کرے اور پرکھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا اس کو بجا لائے، اور جس چیز سے روکا ہے اس کو نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے ساتھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو نیکیوں اور برائیوں کو لکھتے رہتے ہیں۔ جب مر جائیں گے تو وہ نام اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے قیامت کے دن حساب لے گا۔ نمبر 5، اور جو ضروری اور اہم چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تمام عبادات میں اکیلا اور یکتا مانا جائے، اور اس کے ساتھ کسی کو نہ ہی پکارا جائے اور نہ ہی کسی کی عبادت کی جائے، اور نہ ہی کسی نبی ولی یا قبر کی دہائی دی جائے، اور اسی عقیدے پر زندگی گزاری جائے اور عمل کرتے ہوئے موت تک ارکان ایمان پر یقین کرتے ہوئے، اور وہ 6 ہیں۔ پہلا نمبر اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 فرشتوں پر، نمبر 3 اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر، نمبر 4 اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے ہوئے انبیاء اور رسولوں پر، نمبر 5 آخرت کے دن پر، نمبر 6 تقدیر اچھی یا بری پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور نماز کے احکام و صفات کو اچھی طرح سیکھ لیں، کیونکہ نماز کے اندر اگر پوری شرطیں اور ارکان و واجبات نہیں پائی جائیں گی تو نماز درست ہی نہیں ہوگی، اور پوری سنتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا ہی مستحب ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم طہارت کے مسائل، پاکی و ناپاکی
پانی نہ ملنے پر تیمم یا استعمال نہ کر پانے کی صلاحیت وغیرہ کے احکام و مسائل کو اچھی طرح سیکھ لیں، اور اسی طرح موزہ اور پیتابہ پر مسح کی معلومات حاصل کریں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور غیر مسلمین کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، جس شخص نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ نمبر 6، اور اسی طرح سے ارکان اسلام جو کہ 5 ہیں اس کی بھی تعلیم لیں۔ پہلا نمبر کلمہ شہادت، نمبر 2 نماز ادا کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 رمضان المبارک کے روزے رکھنا، نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا جس کو اس کی طرف جانے کی طاقت ہو، اور نمبر 7 تمام کی تمام واجبات کو ادا کرنا اور ہر حرام کی ہوئی چیز سے دور بھاگنا، اور ہر کسی برائی میں اور اگر کسی برائی میں پڑ جائے تو توبہ کرے۔ نمبر 8 اور زیادہ سے زیادہ نفل اور سنت کے کام کو اپنائیں تاکہ اچھی منزلت نصیب ہو اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال و اصحاب پر، اور تمام تعریف رب العالمین کے لیے۔ اور آخر میں دوسرے رسالے میں ملاقات ہوگی۔ آپ کے بھائی مکتب الدعوہ والارشاد و توعیت الجالیات بالدلم۔ کنٹیکٹ نمبر 01154117375 اور دوسرا نمبر ہے 01154100029۔